دنیا بیچ میں کبھی روک نہ سکی. ہمارے تو چھوٹی دکانیں ہمیں روک دیتی ہیں, ہمارے تو چھوٹے دروازے ہمیں روک دیتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, اپنے مقصد حیات سے آدمی جب بھٹکتا ہے تو کون سی چیزیں جو اسے اٹریکٹ کرتی ہیں دنیا میں؟ یہ مال دولت. مجھے وہ بات یاد آتی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں شہد ہے. آپ اس کو نوش فرمانا چاہتے ہیں, منہ کے قریب لے گئے, اچانک آپ نے واپس رکھ دیا اور کسی چیز کو دھکا دے کر کے ہٹانے لگے, جیسے کوئی مکھیوں کو بھگاتا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے قریب کبھی کوئی مکھی نہیں آتی, لیکن اندیکھی چیز کو آپ ہٹا رہے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیالے کو اٹھایا, پھر تھوڑی دیر منہ کے قریب جاتے ہی واپس رکھ دیا, پھر کسی چیز کو دھکا دے کر نکال رہے تھے. تیسری مرتبہ پیالہ اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اشک بہ رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے, پہلی بار جب میں نے شہد کا پیالہ اٹھایا تو دنیا میرے پاس سج سنور کر کے آئی, تیار ہو کر آئی, اور کہا اے اللہ کے نبی میرا حسن و جمال آپ قبول کر لیں, ہر طرح کے حسینائیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی, ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی. حضور فرماتے میں نے دھکا دے کر دور کیا کہ مجھے تیرے حسن و جمال کی ضرورت نہیں. دنیا چلی گئی. دوسری بار جب میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا پھر آئی میرے پاس, اور پورے زر و جواہرات اور دولت کے انبار لے کر دنیا نے کہا اے اللہ کے نبی یہ قبول کر لیں, آپ کے قدموں میں سونے کے محلات اور جواہرات سجا دیے جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کو بھی دھکا دے کر دور کیا, نہ تیرے حسن و جمال کی طرف میں رغبت کروں گا, نہ تیرے دولت و مال کی طرف, مجھے اس کی بھی حاجت نہیں. تیسری بار بہت امپورٹنٹ چیز میں عرض کر رہا ہوں, جو کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں. حضور پاک فرماتے تیسری بار دنیا میرے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی نہیں قبول کیا, دولت و مال کو بھی نہیں قبول کیا, مجھے دھکا دے کر دور کیا, لیکن ایک بات ہے, آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی, وہ دولت و مال اور حسن و جمال کی طرف بھاگے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی. حضور فرماتے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے آنسو نکل آئے. کیا میری امت مجھے چھوڑ کر اس طرح دور ہو جائے گی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہے مسلمانوں, کیا آج وہ پوزیشن نہیں ہے؟ ہم ان دو چیزوں کے چکر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور بھاگے جا رہے ہیں. تم نے کبھی راتوں کو تصور کر کے دیکھا کہ کتنی راتیں ایسی آئی کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے, تنہائی میں اپنے حبیب کو یاد کیا ہے. اس رسول کا حال تو یہ تھا, ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے ہوں. رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی, پیر سوج جاتے تھے, اور کثرت سے روتے تھے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری امت بھولی بھالی ہے, اس کی بخشش میرے حوالے کر دے. رب حب لی امتی, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اور آج امت کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک بار میلاد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں حق ادا کر لیا. ہر دن ہر رات جو نبی پاک ہمیں یاد کرتے تھے تو ہم نے آج وہ کیا کر دیا ہے؟ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں, اپنے راستے سے ہٹاتی ہیں. دولت اور شباب, یہ حسن و جمال. ہر نوجوان کو دیکھو ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اسے یہ دو چیزوں کی خواہش ہے, مال جمع کرنا ہے اور خوبصورت عورت کو لانا ہے. اور ان دو چیزوں نے دنیا میں اس کو ایسا غافل کر رکھا ہے, اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے. جب اس کے سامنے کہا جائے تیرے نبی پاک کی عزت کی بات آئی ہے, کہا وہ دیکھ لیں گے, مولانا لوگ تو ہیں نا, علماء اکرام اپنا کام کریں گے. کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ میری سفارش فرما دیں اے اللہ کے نبی؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دیں؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ستاتا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پوچھیں
تو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں روز مجھے گالیاں دی جاتی تھی، اور تو سن کر کے کباب کھایا کرتا تھا، تو روزانہ اپنی مستیوں میں مست تھا۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہیں میں جگانے آیا ہوں اور بیدار کرنے آیا ہوں۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ یہ کہ تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو رات بھر تم اپنے دوستوں کے لیے گزارتے ہو، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو، اور ان دوستوں کے چکر میں اپنا مال بھی بہایا، وقت بھی گنوایا، لیکن حاصل کیا ہوا پتہ ہے؟ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے تھے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ پکارے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج دوزخ میں نہیں جا رہا ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ، اور جن کے لیے تم نے زندگی پوری اجاڑ دی، وہ کب تک کے لیے آئے تمہارے پاس؟ کب تک کے لیے؟ کیا تمہارے جنازے کے کندھا دینے کے بعد ختم ہو گئی بات؟ کون تمہاری قبر میں آتا ہے؟ کون تمہارے قبر کے حالات دیکھتا ہے؟ کون ہے جو حشر میں تمہارے معاملات کی سفارش کرتا ہے؟ ہے کوئی نوجوان دوست تمہارے لیے مددگار؟ نہیں۔ تمہارا دل بھی یہ کہے گا اس قبر کی نئی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے وہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں اور اتنی جلدی آتے ہیں، اور منکر نکیر کے اٹھانے سے پہلے اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے آہستہ سے اٹھاؤ، میری محبت میں بڑا تھک کے آیا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں یہاں تھکا ہوا ہو اس کے لیے ہے، وہ نہیں جو عیش و عشرت میں شباب و کباب میں یہاں تھک کر کے گیا ہو۔ وہاں پر بھی بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں کی، کچھ مومنین کی قبر میں ایسے بھی حالات ہوں گے کہ جب فرشتے اس کو اٹھا کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہوں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جس کو پسند کرتا تھا اس کو آج بلا لے۔ تمہارے پاس کوئی اور آپشن رہ جائے گا قبر میں بلانے کے لیے کسی کو؟ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو۔ جتنے لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں ادھر ادھر، ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہو، جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے، اگر یہاں سے نکلیں آپ پونا جانا چاہتے ہیں، تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں بہت سارے مناظر آتے ہیں، بہت سارے اچھے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی پہاڑیاں ہیں، کبھی درخت ہیں، کبھی جھیل ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو کیا اس راستے پہ گزرتے ہوئے جو چیز اچھی لگ جائے وہیں رک جاتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نہیں مجھے تو پونا پہنچنا ہے 2 گھنٹے کے اندر، میرا راستہ آگے، میری منزل آگے ہے۔ جتنے درخت آئے خوبصورت دیکھ لیا چل پڑا، پہاڑ آئے دیکھ لیا چل پڑا۔ دنیا کا سفر ایسی ہی ہے، جتنی چیزیں شہوتیں تمہیں اپنی طرف بلاتی ہیں، اگر نظر پڑ گئی تو نیچے کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ تمہاری منزل یہ شہوتیں نہیں ہیں، تمہاری منزل تو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے، تمہاری منزل وہ ہے۔ اور جو اپنی منزل کو نہیں پہچانا ہے وہ یہیں پر ڈائیورٹ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اپنے اصلی مقصد پر کامیاب ہونے کے لیے ایک فارمولا میں آپ کو بتاؤں، کیسے بھی حالات ہو۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں حالات بدل گئے، گناہوں کی طرف چل پڑے، کبھی خواہشات نے انگڑائیاں لی، میں نفس کا شکار ہو گیا، فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا۔ کون انسان ایسا ہے جو خطا نہیں کرتا؟ انسانوں میں خطا ہے، نبیوں کو چھوڑ کر، لیکن میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کر کے انہی کاموں میں لگ جاؤ۔ کل کی رات ہی میں دیکھ رہا تھا، یہ موبائل جو تمہارے ہاتھ میں ہے بہت ساری نصیحت کر جائے گا تمہیں۔ موبائل اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے ہو، کوئی بھی آج شاید اس موبائل سے خالی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اس موبائل کا اصلی مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا اس کو؟ فون رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے، یہی بیسک اس کا مقصد، جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے
کیا آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں گے، نمبر لگائیں گے ادھر